اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. چونکہ ہمارے پاس 2 ہفتوں کا وقت موجود ہے، انشاءاللہ اس ہفتے بھی آپ کی خدمت میں ہوں گی اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی، تو ایک تسلسل کو قائم کرنے کے لیے 7ویں سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آرائز بیان کرنے کی کوشش کریں گے. 7ویں سرکار اور ویسے بہت سارے ائمہ اطہار علیہ السلام وہ ہیں کہ جو واقعاً بہت سے حوالوں سے مظلوم ہیں. دشمنوں نے تو ان پر ظلم کیا ہی ہے، لیکن کچھ اپنے بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی اعتبار سے کوتاہی کی ہے. اور 7ویں سرکار کی زندگی میں جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں ان میں تو ایک یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر، ان کی سیرت، ان کی تاریخ، انہوں نے جو تربیت کی، انہوں نے جیسی زندگی گزاری، اس کا بہت کم بیان کرتے ہیں. اور پھر کچھ قدرت کی طرف سے سمجھ لیجئے کہ ستم ظریفی تھی کہ وہ جو ایام عزا آتا ہے ماہ محرم کے اندر اور ماہ سفر کے اندر، اس ایام عزا کے اندر ان کی ولادت کی تاریخ آتی ہے. گرچہ اس کے بارے میں بھی ایک تحقیق ہے اور اختلافی بات ہے کہ وہاں پر وہ ولادت ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن بہرحال سفر کے مہینے میں 7 سفر کی تاریخ کو امام کاظم کی ولادت کی تاریخ آتی ہے اور جشن کی کیفیت ہوتی ہے. لہٰذا ایام عزا کے اندر جشن منانا اور ولادت کو منانا بھرپور طریقے سے انسان صحیح انجام نہیں دے پاتا. اور دوسری طرف سے جب ماہ رجب آتا ہے جہاں پر مسلسل ولادت کی تاریخیں ہیں اور خوشیوں کے ایام ہیں، انہی خوشیوں کے ایام میں امام کی شہادت کی تاریخ آ جاتی ہے جو 25 رجب کی تاریخ ہے. تو اس اعتبار سے بھی شاید بہت بہتر طریقے سے ہم روز شہادت نہیں منا پاتے. اور پھر اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے بارے میں بھی ایک ویسے تو تصور یہ ہے کہ بہت بڑا عرصہ ان کی زندگی کا زندان میں گزرا ہے، قید خانوں میں گزرا ہے. اور ایک لحاظ سے وہ تصور صحیح بھی ہے، چونکہ شاید اتنے طویل عرصے کے لیے کسی کو باقاعدہ زندان میں نہیں ڈالا گیا، ہمارے کسی بھی امام کو باقاعدہ زندان میں اتنے طویل عرصے تک نہیں ڈالا گیا جتنا 7ویں سرکار کو ڈالا گیا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 7ویں امام کو جتنا مدت امامت ملا ہے، اور مدت امامت کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب پہلے والے امام کی شہادت واقع ہو جائے تو اس کے بعد امامت شروع ہو جاتی ہے اس امام کی، اور اس وقت باقی رہتی ہے کہ جب تک یہ خود شہادت نہ پا جائیں. یہ جو مدت امامت کا پیریڈ ہے یہ تمام ائمہ میں سب سے زیادہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نصیب ہوا. اور یہ ایک عجیب بات ہے، ورنہ ہم مولا کائنات کے بارے میں اس قدر بیان کرتے ہیں، امام حسن کے بارے میں بیان ہوتا ہے، مولا حسین کے بارے میں تو بہت شدت کے ساتھ کربلا کا پورا واقعہ بیان ہوتا ہے جو ان کی امامت کے زمانے میں پیش آیا ہے. پھر امام سید سجاد کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، حتیٰ امام باقر، امام صادق، سب کے بارے میں بیان ہوتا ہے. لیکن جو مدت امامت کا پیریڈ ہے وہ عجیب بات یہ ہے کہ امام کاظم کو سب سے زیادہ نصیب ہوا. اور اگر کوئی جانتا ہو کہ کتنا نصیب ہوا ہے انہیں تو بتائیے کتنے عرصے تک انہوں نے امامت کی، کتنے عرصے تک مولا امامت کے فرائض کو انجام دیتے رہے. 35 سال تک. اور ایک اور امام ہے کہ جن کے بارے میں ہے اور تاریخ واقعی یہی کہتی ہے کہ انہوں نے بھی 35 سال تک امامت کے فرائض انجام دیے. وہ دوسرے امام کون ہیں؟
امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہ دو امام جن کے بارے میں شاید سب سے زیادہ تصور یہ ہے کہ انہوں نے تو بیماری کے عالم میں، انہوں نے تو قید خانے میں، انہیں تو موقع ہی نہیں ملا کام کرنے کا، انہیں تو موقع ہی نہیں ملا پیغام پہنچانے کا، انہوں نے تو موقع ہی نہیں ملا تبلیغ کرنے کا. ان دو اماموں کو سب سے زیادہ موقع ملا ہے، ان دو اماموں کو سب سے زیادہ عرصہ ملا ہے کہ وہ امامت کے طور پر فرائض انجام دے سکیں. اور ویسے تو یہ کہنا بھی غلط تھا، ہمارا پہلے ہی سوال جو تھا وہ بھی غلط تھا کہ سب سے زیادہ عرصہ امامت کس کو نصیب ہوا ہے. وہ امام نہ کاظم کو نصیب ہوا ہے، نہ امام سجاد کو نصیب ہوا ہے، بلکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو نصیب ہوا ہے. 1100 سال ہو چکے اور امام کی امامت کا سلسلہ جاری ہے. تو ویسے تو غائبانہ اعتبار سے، غیبت کے اعتبار سے امام کو سب سے زیادہ امامت کا موقع ملا ہے، لیکن جو ظاہری اعتبار سے اور امام موجود ظاہری اعتبار سے ہوں تو اس میں سب سے زیادہ عرصہ امامت امام کاظم کو اور امام سجاد علیہ السلام کو نصیب ہوا. اور باقی اماموں کو کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 25 سال، یعنی امام حسن امام حسین کو 10 سال ملے ہیں، مولا متقیان کو 29 سال ملے، امام صادق کو 34 سال ملے. تو بہت کم پیریڈ ہوتا تھا امامت کا، اور اس کے اندر انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ وہ تاریخ میں امر ہو گئے ہیں. اور آج بھی ہم اس کو تذکرہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید پچھلے سال کا واقعہ تھا. کربلا کے واقعے کو ہر سال بیان کیا جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ گزرا ہوگا کہ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا. تو بہت مختصر سی زندگی گزاری ہے لیکن وہ کام انجام دیا ہے. اب امام کاظم علیہ السلام نے جو 35 برس تک کا زمانہ گزارا ہے اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں کہ جس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے. لیکن ان سارے پہلوؤں کو چھوڑتے ہوئے یہ بیان کرنے کے لیے کہ امام کے حالات کتنے سنگین تھے اور کتنی سختیوں میں مشکلات کے اندر تھے، اس پہلو کو بیان کرتے کرتے ہم لے کر جائیں گے امام کی شہادت کے وقت تک، اور اسباب شہادت امام کاظم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. چھٹے سرکار کا زمانہ بھی ختم ہوا ہے اور چھٹے سرکار کا دور وہ ہے کہ جس کے اندر 4000 طالب علموں کی تعداد ہے، بڑے بزرگ طالب علموں کی، شاگردوں کی تعداد ہے جو بلا فاصلہ امام سے درس حاصل کر رہے ہیں. اور چونکہ 4000 کی تعداد ہے، آپ تصور کیجئے 4000 کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے. یہاں پر شاید موجود افراد 150 200 ہوں گے، 400 کتنے ہوتے ہیں، 4000 کتنے ہوتے ہیں. اور جب 4000 کے درمیان امام درس دے رہے ہوں تو چونکہ پرانا زمانہ ہے، ہر روز اس طریقے سے درس نہیں جا سکتا کہ امام کھڑے ہو کر بلند آواز سے تقریر کریں اور 4000 لوگ سننے والے ہوں، بلکہ امام کے کچھ مخصوص اصحاب ہوتے تھے جو امام سے مخصوص درس حاصل کیا کرتے تھے اور کسی فیلڈ کے ماہر ہوا کرتے تھے، اور باقی شاگرد ان سے درس لیا کرتے تھے. جیسے کہ کوئی ہے کہ جو عقائد کا ایکسپرٹ ہے، علم کلام کا ایکسپرٹ ہے، کوئی ہے جو علم فقہ کا ایکسپرٹ ہے، کوئی ہے کہ جو علم تاریخ کا ایکسپرٹ ہے، کوئی علم طب کا ایکسپرٹ ہے، کوئی علم نجوم کا ایکسپرٹ ہے، کوئی جنات کے بارے میں جانتا ہے، کوئی تفسیر قرآن کے بارے میں جانتا ہے، کوئی رجال کے بارے میں جانتا ہے، کوئی حدیث کے بارے میں جانتا ہے. تو مختلف شعبوں کے لیے مختلف اساتذہ امام نے ریکمینڈ کیے ہوئے تھے، اور جب کوئی امام سے پوچھنے کے لیے ڈائریکٹ آتا تو امام فرماتے فلاں مسئلے کے اندر فلاں سے رجوع کرو. امام خود بیان نہیں فرماتے. اتنی بڑی تعداد ہو چکی تھی امام کے شاگردوں کی. اور جب اتنی بڑی تعداد ہو گئی امام کے شاگردوں کی، اور یہ زمانہ وہ تھا کہ جب حکومتیں تبدیل ہو رہی تھی، بنی امیہ کی حکومت جا رہی تھی، بنی عباس کی حکومت آ رہی تھی، اس وقت تو ہر ایک اپنی حکومت کے پیچھے تھا کہ مجھے اپنی حکومت بچانی ہے اور مجھے اس سے لینی ہے. لیکن جب یہ معاملات طے ہو گئے، بنی عباس مکمل طور پر قابض ہو گئے، تو اب اس کے بعد ان کو پریشانی یہ ہوئی کہ کہیں یہ حکومت ہم سے چھن نہ جائے، اور جو ہمارے معتقدین ہیں، ہمیں ماننے والے ہیں، ہمیں لیڈر تسلیم کرنے والے ہیں، وہ کہیں کسی اور کو رہنما اور رہبر نہ بنا دے. اس لیے اب امام کاظم کے لیے پریشانیاں شروع ہوئی. امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں 4 ظالم حکمران جو موجود تھے. سب سے پہلے کا نام کیا ہے جس نے امام صادق کو زہر دیا؟ منصور دوانقی. منصور دوانقی
امام کی چھٹے امام کی شہادت کے 10 سال پہلے سے حکمران تھا اور شہادت کے 10 سال بعد تک حکمران رہا ہے، یعنی 20 سال کی اس کی حکومت تھی. اور تقریباً ایسے جو ظالم حکمران ہیں جنہوں نے ائمہ کو زہر دیا ہے، ان کی حکومت اسی پیریڈ کے دوران کی ہے. تقریباً آپ سمجھ لیجئے 20 سال 19 سال 21 سال 22 سال، کیونکہ اتنے مضبوط ہو چکے ہوتے تھے، جانتے تھے کس طریقے سے ان کو گھیرنا ہے اور ان کو گرفتار کرنا ہے اور یہاں تک کہ انجام تک پہنچانا ہے. لہٰذا منصور دوانقی کی حکومت بھی 20 سال کی ہے، اور پھر ہارون رشید جس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا ہے، اس کی حکومت بھی 20 سال کی ہے تقریباً. ہارون اور منصور کے درمیان جو 2 اور خلیفہ آئے ہیں، ایک مہدی عباسی اور دوسرا ہادی عباسی. اچھا، میں تھوڑا سا اور بھی آپ کی خدمت میں ایک چیز بیان کروں کہ جو بادشاہان وقت ہوتے تھے وہ بھی اتنے منظم نہیں ہوتے تھے اور اتنے شریف اور اتنے نیک نہیں ہوتے تھے کہ جو ابھی حاکم وقت ہے وہ یہ کہے کہ میرے بعد ابھی میرا جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ حاکم ہوگا اور باقی اس کے سارے بھائی خاموشی سے تسلیم کر لے کہ ہاں ہم بڑے بھائی کو مان لیں گے، اور جو اس کے دوسرے خود چچا ہیں اور دوسرے بڑے رشتہ دار ہیں وہ کہیں کہ ہاں ہم سب جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے بڑے فرزند خلیفہ وقت ہوں گے. نہیں، بلکہ آپس میں خود ان کے اندر بڑا اختلاف اور انتشار ہوتا تھا اور خود ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے تھے، اور یہ مسلسل رہتا تھا. صرف ہم نے تو امین اور مامون کا واقعہ سنا ہے، لیکن یہ شروع ہی سے سلسلہ چلا آیا ہے کہ ہر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوتا تھا تاکہ اسے حکومت مل جائے. چنانچہ منصور نے بھی اپنے بھائی کو یا قتل کروایا ہے یا فرصت سے استفادہ کیا ہے، ورنہ اس کے بھائی نے کہا تھا کہ میرا بیٹا بنے گا حاکم. جو صفوہ اس سے پہلے کا حاکم ہے اس نے کہا تھا کہ میرا بیٹا بنے گا، لیکن منصور نے اسے صفوہ ہی کی زندگی میں قتل کروا دیا یا وہ مر گیا، اور اس کے بعد وصیت اپنے نام پہ کروا لی کہ مجھے حاکم بنایا ہے صفوہ نے. چنانچہ اس طریقے سے منصور کو حکومت ملی. پھر منصور بھی چاہتا تھا کہ میرا بڑا بیٹا بنے. جب اس کو بنا لیا گیا تو اس کے جو بھائی تھے اور جو رشتہ دار تھے انہوں نے پھر اسی طریقے سے رکاوٹیں قائم کی کہ اس کو نہ مانا جائے. تو یہ سلسلہ بہت آسانی سے نہیں بنتا. میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بات؟ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ منصور کا جو بیٹا ہے، بڑا بیٹا، وہ تو ویسے حاکم بنا جس کا نام مہدی ہے، مہدی عباسی. منصور کے بعد مہدی عباسی آیا، بڑا بیٹا تھا منصور کا. اور پھر منصور کے بعد ہادی بھی بنا کہ جو مہدی کا بڑا بیٹا تھا، لیکن ہادی کے بعد اس کا بیٹا نہیں آیا حکومت پر، بلکہ اس کا بھائی ہارون آیا. ہارون کے بعد بھی جو اس کا بڑا بیٹا تھا امین، وہ بھی حکومت پر کچھ عرصے رہا اور پھر چلا گیا، پھر مامون آ گیا. تو یہ اس طریقے سے انسان نہ سوچے کہ ہر وقت جب بھی کوئی دوسرا حاکم آیا ہے اور اس کے بعد کا حاکم آیا ہے وہ ہمیشہ بیٹا ہوتا تھا پہلے والے کا. نہیں، کبھی بھائی ہوتا تھا، کبھی چھوٹا بیٹا ہوتا تھا، کبھی بڑا بیٹا ہوتا تھا، اور آپس میں اس طرح سے خلفشار ہمیشہ سے رہے خاندانوں کے اندر. اور میں تو عجیب بات آپ کی خدمت بیان کروں کہ ظالم حکمرانوں کے خاندان میں کیا، ائمہ کے خاندان میں رہا ہے یہ مسئلہ، اور وہ بھی ابھی اس کی مثال آئے گی. کئی ساری ویسے تو مثالیں ہیں کہ حسد کرنے والے لوگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ تو تاریخ بشریت جو شروع ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، ان کے بیٹوں میں آپس میں حسد ہو گیا، بھائی بھائی پر حسد ہو گیا. تو یہ حسد تو ہر وقت موجود ہے کہ میں آگے بڑھوں، میں حاصل کروں ساری چیزیں، اور دوسرا یہ چیز حاصل نہ کرے، چاہے اس کے اندر ظرفیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر صلاحیت موجود ہو، تب بھی میں حاصل کروں. تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا اسی حسد کی وجہ سے. برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اسی حسد کی وجہ سے. اور خاندان کو اور دیکھیے تو پسر نوح ہے جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آتا، نہیں مانتا اپنے باپ کو. نوح علیہ السلام اولو العزم نبی ہے، 950 سال تک تو صرف تبلیغ کی ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بیٹا ایسا نافرمان نہیں مانتا. اسی طریقے سے جناب لوط علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام کی ہمسروں کے بارے میں کہ جو قرآن کریم نے کہا ہے، نہیں مانا انہوں نے. تو ہم ظالم حکمرانوں کے خاندان کی کیا بات کریں، انبیاء اور ائمہ کے خاندان میں کچھ ایسے افراد تھے جو اماموں کو نہیں مانتے تھے. اس لیے
یہ ایک جو سلسلہ میں نے آپ کی خدمت بیان کیا کہ اس طریقے سے ہوتے ہوتے حکومت ہارون رشید تک پہنچی ہے کہ پہلے منصور رہا، پھر مہدی عباسی رہا، مہدی عباسی کی حکومت 10 سال کی تھی، پھر ہادی عباسی جو مہدی کا بیٹا تھا وہ حاکم بنا، تقریباً 1 سال کی اس کی حکومت تھی، اور ظاہراً کہا جاتا ہے کہ ہارون نے اسے مروا دیا اور قتل کروا دیا، اس کے بعد وہ خود حاکم بن گیا جو اس کا ہادی کا بھائی تھا۔ پھر ہارون کی حکومت تقریباً 20 سال تک باقی رہی۔ اب یہاں پر ہمیں ویسے تو بہت سارے موضوعات کھل سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آئندہ گفتگو کے اندر کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ یہ جو نام کا سلسلہ بھی آ رہا ہے اس کے اندر بھی ایک منطق پوشیدہ ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ جو ہمارے اماموں کے نام تھے۔ ہادی ہمارے امام کا نام ہے، 10ویں سرکار کا نام۔ مہدی ہمارے امام کا نام ہے، 12ویں سرکار کا نام۔ منصور بھی لقب آیا ہے امام زمانہ کا۔ یہ سارے وہ نام تھے کہ جو کسی پالیسی کے تحت رکھے جا رہے تھے تاکہ لوگوں کو اس طرف راغب کیا جائے کہ جس مہدی کا تم انتظار کر رہے ہو یہی تو مہدی ہے، اس کے ہاتھوں پہ بیعت کرو، یہ جو کہے ویسے عمل کرو، جنگ کے لیے نکل جاؤ، یہ جیسا کہے ویسا کرتے جاؤ۔ پھر مہدی کے انتقال کے بعد ہادی نام رکھا گیا کہ نہیں یہ وہ مہدی نہیں تھا، اصل یہ ہادی ہے، اور اس طریقے سے پالیسی کھیلی گئی۔ کچھ عوام جو سادہ لو افراد تھے وہ ان کی باتوں میں آ بھی گئے اور بیعت بھی کرتے رہے اور انہیں صحیح طریقے سے اپنا حقیقی معنوی امام بھی مانتے رہے، لیکن بہرحال ان کی حرکتیں اتنی زیادہ واضح اور آشکار بھی تھیں کہ ایسے ایسے بات کھلتی گئی کہ کتنے قتل و غارت گری کے اندر آگے ہیں، شراب نوشی کے اندر آگے ہیں، محرمات کے اندر آگے ہیں، جس کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ جانشین رسول تو نہیں ہو سکتا۔ اب ہماری جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ امام کی شہادت کے اسباب کیا ہیں، ہارون رشید نے امام کو کیسے شہید کیا اور کیوں شہید کیا۔ وجوہات ایک تو وہ ہیں جو ہمارے تصور کے اندر ہے، وہ اپنے مقام پر ٹھیک ہیں کہ چونکہ امام حقیقی دین حقیقی شریعت کو عام کر رہے ہیں کہ جو ہارون کی سوچ کے خلاف ہے، لہذا امام کو شہید کر دیا، یہ تو ایک واضح سی بات ہے۔ لیکن کچھ ایسی نکات ہیں، کچھ ایسی جزئی باتیں ہیں کہ جس کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے امام کو شہید کر دیا گیا۔ اب بہت تفصیلی ہیں باتیں ساری، لیکن میں اس کو بہت زیادہ خلاصتاً آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام کا ایک رشتہ دار اور قریبی رشتہ دار چچا زاد بھائی امام کا، وہ امام کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ امام سمجھ گئے کہ بغداد کیوں جانا چاہتا ہے، امام مدینے میں تھے، یہ بھی شخص مدینے میں تھا، کہتا ہے کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں، البتہ شاید جہاں تک ہمارا ذہن کام کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات مکہ میں ہوئی ہو حج کے دوران، تو بہرحال مکہ مدینہ سے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ امام سمجھ گئے کہ بغداد کیوں جانا چاہتا ہے، کیونکہ بغداد میں ہارون رشید موجود تھا۔ اچھا اسے کیسے پتا چلا کہ میں ہارون رشید کے پاس جاؤں گا تو میری ملاقات بھی ہو جائے گی، پھر میں ایسی باتیں کروں گا کہ جس کے بعد ہارون مجھے انعام دے گا اور میری زندگی بہتر ہو جائے گی، اور پھر میں اس کے اندر وہ والی باتیں کروں گا کہ مثال کے طور پر امام کاظم آپ کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سازش کر رہے ہیں، اور بالآخر حکومت امام کے ہاتھوں میں چلے جائے گی، لہٰذا آپ الرٹ ہو جائیں۔ یہ ساری باتیں ہارون رشید کو جا کر کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ جبکہ یہ تو ایک علوی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ سادات رسول میں سے ہے، یہ کیوں جا کر بات کہہ رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے۔ در حقیقت ہارون رشید اور جتنے بھی حکمران آئے ہیں ان سب کے بڑے بڑے اور بہترین وزیر اور مشیر ہوا کرتے تھے۔ حاکم شام کے جس نے حکومت کی اتنے عرصے تک اور مولا متقیان کی شان میں ناسزا بکتا رہا، وہ خود اکیلا نہیں ہے، اس کی ایک پوری ٹیم ہے، اس کے پیچھے بہترین مشورہ دینے والے لوگ موجود ہیں کہ تمہیں کس طریقے سے اپنی حکومت کو قائم رکھنا ہے، کس طریقے سے تمہیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑا نام عمر بن عاص کا، عمر ابن عاص کا نام سب سے بڑا ہے کہ جو مشیر خاص ہے حاکم شام ہے۔ اسی طریقے سے ہر حاکم کے مشیر ہوا کرتے تھے۔ مامون الرشید کے بڑے بہترین مشیر تھے، ہارون کے بڑے بہترین مشیر تھے۔ ان مشیروں کے اندر بھی پھر آپس میں حسد کی کیفیت ہوتی تھی کہ میں زیادہ قریب ہوں ہارون کے، مجھے زیادہ نوازا جائے ہارون کی طرف سے اور میرا زیادہ مقام و مرتبہ ہو۔ تو ویسے ہارون نے
جس خاندان کو ترجیح دی تھی اپنا مشیر بنانے میں وہ آل اشعث کا خاندان تھا. آل اشعث کا خاندان تھا. اور یہ جو شخص ہے کہ جو حسد کرنے والا تھا، اور یہ بھی بہرحال کسی نہ کسی درجے پر تھا مشیروں کے، اس کا تعلق بنی یا آل برمکی سے تھا. برمکی خاندان سے اس کا تعلق تھا. اور یہ آپس میں حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کے بارے میں سوچا کرتے تھے کیسے اس کو ختم کیا جائے، کیسے بتایا جائے کہ نہیں وہ تم سے خیانت کر رہا ہے اور میں حقیقت میں تمہارا وفادار ہوں. یہ ثابت کرنے کے لیے اسے ایک چیز مل گئی. جو برمکی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کا نام ہے یحییٰ بن خالد برمکی. یحییٰ بن خالد برمکی. اس نے جو اشعث خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا اس کے بارے میں جان لیا کہ وہ اندر سے عاشق اہل بیت ہے، وہ اندر سے امام مانتا ہے تو امام کاظم کو امام مانتا ہے. چنانچہ منصوبہ بنانا شروع کیا کہ ہارون جو تم جس کو بڑا اپنا وفادار سمجھ رہے ہو وہ وفادار نہیں ہے، حقیقت میں تم سے خیانت کرنے والا ہے. لہذا اس منصوبے کو عملی کرنے کے لیے جہاں اس نے بہت سارے کام کیے، اس میں سے ایک کام یہ کیا کہ ایک دعوت منعقد کی اور اس میں پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ امام کاظم کے خاندان میں سب سے زیادہ فقیر، نادار اور مفلس کون ہے؟ تو نام بتایا گیا علی بن اسماعیل بن جعفر صادق. کون؟ امام صادق کا پوتا علی بن اسماعیل بن جعفر صادق. کہا کہ یہ وہ ہے کہ جو بہت نادار ہے، فقیر ہے. بس اتنا سوال پوچھا اور سمجھ گیا کہ مجھے کام کیا کرنا ہے. کسی طریقے سے علی بن اسماعیل سے ملاقات کی. اسماعیل کون ہے؟ اسماعیل کو تو آپ جانتے ہوں گے، جس سے پورا اسماعیلیہ فرقہ بنا، جو چھٹے امام کا سب سے بڑا بیٹا ہے. حضرت اسماعیل وہ خود اپنے مقام پر درست تھے، لیکن جو نسل چلی ان میں دو بیٹے تھے اسماعیل کے. ایک کا نام محمد، جس کو اسماعیل کے بعد امام مانتے ہیں، محمد بن اسماعیل، اور اس کا بھائی ہے علی بن اسماعیل. یہ علی بن اسماعیل کے بارے میں بات بیان ہو رہی ہے. البتہ بعض روایتوں میں علی بن اسماعیل کی جگہ محمد بن اسماعیل کا نام بھی آیا ہے، لیکن بہرحال علی بن اسماعیل کا نام زیادہ تر روایتوں کے اندر آیا ہے. یہ علی بن اسماعیل کے پیچھے آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس خاندان میں جو فقیر ہے، جو سب سے زیادہ نادار ہے، وہ یہ شخص ہے. اس کے پاس آیا اور ملاقات کی اور کہا کہ تم امام کاظم کے راز کی باتیں مجھے بتاؤ، اور بتاؤ کہ کس طریقے سے ان کو انجام تک پہنچایا جائے، اور کوئی ایسی خبر دو کہ جو میں نے نہ سنی ہو اور کوئی نہ جانتا ہو. اس نے بتانا شروع کیا کہ یہ امام کاظم ایسے کام کر رہے ہیں مدینے میں، اور ایسے انجام دے رہے ہیں، اپنے منصوبے کو اس طرح سے عملی کر رہے ہیں. ساری باتیں اس نے بتانا شروع کی. بڑا چوک گیا اور حیران ہوا. کہا کہ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جو کام کیے، ان ساری باتوں کو تم بنفس نفیس ہارون رشید کو بتانا، اور چونکہ یہ کام یحییٰ بن خالد برمکی نے انجام دیا تھا، لہٰذا اس کی گریڈنگ بڑھ جائے گی ہارون رشید کے سامنے. یہ ساری اس طریقے سے ہر ایک اپنے مفاد کے اندر کام کر رہا ہے. چنانچہ علی بن اسماعیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بات بتانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کتنا مال ملے گا. مثال کے طور پر انہوں نے بتایا بھی، اور روایت میں آیا بھی آخر میں، بعض روایتیں اس کے اندر بھی اختلاف ہے. بعض روایتوں کے اندر آیا کہ ہارون نے پھر اسے 2 لاکھ درہم دیے تھے. اس چغل خوری کہیں، شکایت کہیں، جاسوسی کہیں، اس کام کے 2 لاکھ درہم دیے، اور بعض روایتوں کے مطابق 1 لاکھ درہم دیے. تو یہ کہتا ہے امام کے پاس آ کر کہ میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے. کیوں آ رہا ہے یہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے؟ بغیر ملاقات کے چلا جائے، بغداد پہنچ جائے؟ نہیں، یہ نہیں جا سکتا امام کو بتائے بغیر. اس لیے کیونکہ امام کاظم اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ رہی تھی کہ خاندان میں اور خاندان کے علاوہ بھی کوئی بھی یتیم ہو جاتا تھا تو اس کی کفالت کیا کرتے تھے. اسماعیل کی موت ہوئی تو ان کے بچوں کو پالا ہے امام صادق نے، ان کے بچوں کو پالا ہے امام کاظم نے، ان کی شادیاں کی تھی امام کاظم نے، ان کو گھر بار دیا تھا امام کاظم نے.
گویا باپ کی منزل پر تھے امام کاظم، اس لیے بغیر بتائے نہیں جا سکتا یہ شخص۔ کہتا ہے کہ مولا میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہوں، جانا چاہتا ہوں کہ میں بغداد میں جاؤں اور وہاں پر جا کے کچھ کاروبار کروں۔ امام نے کہا کہ جانے کی ضرورت کیا ہے، یہیں پر تم اپنا کام کرو۔ کہا کہ نہیں، میں اتنا مقروض ہو گیا ہوں، مجھ پر اتنا قرض کا دباؤ ہے کہ مجھے جانا ضروری ہے تاکہ وہاں بغداد جو اتنا بڑا کیپٹل بن گیا ہے وہاں سے جا کر کمائی حاصل کرو۔ امام نے کہا جتنا تیرا قرض ہے ہم سب ادا کریں گے، بلکہ تیری جو کوئی حاجت اس کے علاوہ بھی ہو وہ بھی پوری کریں گے، لیکن تو وہاں نہ جا۔ کیونکہ امام علم غیب اپنے مقام پر، ایک عام انسان بھی تجربہ کار ہو جائے، بزرگ ہو جائے، سمجھدار انسان ہو، سمجھ جاتا ہے کہ کس کا کیا مقصد ہے، جانے کی کیا وجوہات ہیں۔ امام نے کہا ہم ساری تیری حاجت یہیں پر پوری کریں گے، تو رک جا۔ کہا کہ نہیں، میں بہت ضروری کام ہے، وہاں پر میں جائے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ کو نہیں معلوم کہ میرے گھر میں کیا مسائل ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ امام نے باقاعدہ اسی وقت اسے 4000 درہم اور 300 دینار عطا کیے۔ بہت بڑی رقم تھی یہ۔ 300 دینار آج بھی اگر کسی کو دے دیا جائے تو ایک آسانی سے ایک مکان خرید سکتا ہے۔ 300 دینار یعنی سونے کے سکے، اور جو سکے ہمارے یہاں رائج ہیں اس سے ظاہراً 3 گنا زیادہ بڑا سکہ ہوتا تھا 1 دینار کا۔ جو 10 گرام کا ہمارا سکہ ہوتا ہے اس سے 3 گنا بڑا وہ 1 دینار کا سکہ ہوا کرتا تھا۔ اسے آپ سمجھ لیجئے 300 دینار سکے، سونے کے سکے امام نے عطا کیے، اور 4000 درہم چاندی کے سکے اسے عطا کیے۔ کہا کہ یہ رکھ لے، اور یہ دینے کے بعد امام نے فرمایا، میں آپ کی خدمت میں عربی کا لفظ بھی استعمال کر لوں، عربی کا جملہ بھی کہہ دوں تاکہ جس کو یہ سرچ کرنا ہو واقعہ وہ عربی لکھ کر یہ سرچ کر سکے۔ امام نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، انظر یا ابن اخی واتق اللہ ولا تؤتم اولادی، دیکھو میرے بھائی کے بیٹے، اللہ سے ڈرو اور میری اولاد کو یتیم نہ کرو۔ گویا میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ اس نے کہا کہ مولا آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں کیسے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا سکتا ہوں، میں کیسے آپ کو شہید کر سکتا ہوں، میں تو آپ کے زیر کفالت پلا بڑا ہوں، میں کیسے اس طرح کے کام کر سکتا ہوں۔ امام نے بس ایک جملہ کہا کہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ اور جب یہ شخص چلا گیا پیسے لے کر تو امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا یہ وہ کام کرے گا جس کا مجھے اندیشہ تھا، یہ وہ کام ضرور انجام دے گا۔ چنانچہ پھر یہ علی ابن اسماعیل بغداد پہنچتا ہے، یحییٰ ابن خالد برمکی کے ذریعے اس کی ہارون الرشید سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہارون الرشید کو سلام پیش کرتا ہے، اے خلیفۃ المسلمین تجھ پر سلام، اور ساتھ ساتھ ایک جملہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس حکومت میں ایک خلیفہ ہے یا 2 خلیفہ ہیں۔ ہارون رشید حیرانگی سے پوچھتا ہے کہ کیا مطلب ہے تیرا، میں ہی خلیفہ اور کون خلیفہ ہے؟ کہا کہ نہیں، تو بغداد کا خلیفہ ہے، ورنہ مدینہ کا خلیفہ تو امام کاظم ہے، ورنہ تو وہ موسیٰ ابن جعفر ہیں کہ جو مدینہ کے خلیفہ ہیں۔ کیا مطلب تیرا؟ کہ اتنی زمینیں انہوں نے خریدی ہوئی ہیں کہ آپ کا تصور ہو سکتا ہے، مدینہ کی زمینیں انہوں نے خرید لی ہیں، پورا مدینہ ان کے اختیار میں ہے۔ بیت المال سے مختلف مقامات سے خمس کے پیسے اتنے آتے ہیں کہ بیت المال ان کا چھلک رہا ہے۔ ان کے مختلف جگہوں پر وکیل موجود ہیں کہ جو ان کی جانب سے خمس کے پیسے یا مختلف نذورات کو، ہدایہ کو وصول کرتے ہیں اور امام تک پہنچاتے ہیں۔ اور ابھی انہوں نے ایک باغ ایسا اتنا قیمتی اور بہترین باغ خریدا کہ جس کی قیمت 30,000 دینار تھی، اور جب اس کا سودا ہو گیا اور امام قیمت دینے کے لیے گئے، یا امام کا کوئی نمائندہ گیا قیمت دینے کے لیے 30,000 دینار، تو اس مالک نے کہا کہ یہ پرانے سکے ہیں، مجھے نئے سکے چاہیے، مجھے اچھی کوالٹی کے سکے چاہیے۔ تو جب یہ نمائندہ امام کے پاس پیغام لے کر آئے، امام نے کہا کوئی بات نہیں، وہ پرانے سکوں کو چھوڑ کر نئے بہترین سکے جیسے وہ کہہ رہا ہے اسی طرح کے سکے دو۔ یعنی یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ امام کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ سکے بھی ہیں اور یہ سکے بھی ہیں، اتنا پیسہ موجود ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پوری حکومت کے آپ حاکم اور امیر ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں کہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے۔
جب اس قسم کی اطلاع، اور یہ تو وہ اطلاعات ہے کہ جو روایت کے اندر آئی ہے، نہ جانے اور کتنی چغل خوریاں اور کتنی باتیں اس نے تھی جو بیان کی، البتہ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ اس نے ساری جھوٹی باتیں بیان کی، بہت حد تک اس نے صحیح بات بیان کی۔ واقعاً امام کے پاس دنیا جہاں سے خمس کے پیسے اور دنیا جہاں سے پیسے نذرات کے اور ہدیوں کے آ رہے تھے، اور اس قدر پیسے آئے کہ امام کو جو آخر 4 سال زندان میں ڈالا گیا، اس کے بعد امام کا اپنے وکلا سے تعلق ٹوٹ گیا، اور پھر امام رضا کو حکومت ملی اور امامت ملی، اور امام نے سارے وکلا کو کہا کہ ان سارے پیسوں کو دیا جائے، تو بعض ایسے وکلا تھے انہوں نے امام رضا کو امام ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے پیسے خود ان کی جیب میں پڑے ہوئے تھے، کہا کہ اگر ہم نے ان کو امام مان لیا تو سارے پیسے ان کو دینے پڑیں گے، بہتر ہے کہ ان کو امام ہی نہ مانا جائے اور یہ پیسے اپنے پاس رکھے جائیں۔ وہ پیسے جو ان وکلا نے اپنے پاس رکھے تھے، جن کی تعداد روایتوں میں آئی ہے، مثال کے طور پر ایک وکیل کے پاس 70,000 درہم موجود ہے، ایک وکیل کے پاس 30,000 درہم اور کچھ اور مال موجود ہے، دوسرے وکیل کے پاس بھی اسی طریقے سے 30,000 درہم اور کچھ مال موجود ہے، اور کتنے ہی اور وکیل ایسے تھے کہ جن کے پاس اس قسم کے اموال موجود تھے، انہوں نے امامت سے انکار کر دیا، امام رضا امام ہی نہیں ہے۔ تو ہر جگہ پر آپ کو اچھے برے لوگ نظر آئیں گے، صرف ہم کبھی کبھار جو ظالم حکمرانوں کے خاندان ہوتے ہیں انہی کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے گروہوں میں نظر نہیں ہوتی۔ جب یہ عہدے، جب یہ منصب ہمیں ملتے ہیں تو ممکن ہے کہ انسان کی نیتیں تبدیل ہو جائیں، اور جو اتنا نیک اور صالح انسان ہے وہ آہستہ آہستہ برائی کی طرف چلے جائے۔ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، نہج البلاغہ میں ایک جملہ مولانا نے استعمال کیا، فرمایا ما اسلموا ولکن استسلموا واسروا الکفر۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ اسلام لے کر آئے تھے، انہوں نے تو اسلام کا لباس اوڑھا ہوا ہے، اور جہاں انہیں موقع ملے گا وہ لباس اتار دیں گے اور اپنا کفر ظاہر کریں گے۔ تو کبھی کبھار ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے مسلمان اور مؤمن ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تو یہ اسلام کا لباس، یہ ایمان کا لباس اتار دیتے ہیں، اور پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اندر سے فطرت کیا ہے، اندر سے اس کی انسانیت کیسی ہے۔ چنانچہ علی ابن اسماعیل نے اسی طریقے سے ساری باتیں ہارون الرشید کو بتائی۔ ہارون الرشید نے 1,00,000 درہم یا 2,00,000 درہم اس کو انعام میں دیے، لیکن جب انعام دینے کے لیے لوگ پہنچے، یعنی جو اس کے کارندے تھے وہ پہنچے اس کے گھر میں، علی ابن اسماعیل کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ علی ابن اسماعیل مر رہا تھا، اور روایتیں اس کے اندر تھوڑی سی مختلف ہیں۔ بعض میں ہے کہ بیت الخلاء کے اندر تھا اور اس کو ایک ایسی عجیب بیماری لگی کہ جس کے بعد اسے موت آنے لگی، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ بستر پر موجود تھا اور اسے موت آنے لگی، اور جب اس کی خدمت میں پیش کیے گئے یہ 1,00,000 یا 2,00,000 درہم تو اس نے کہا کہ ان پیسوں کا کیا فائدہ جبکہ ملک الموت میرے سامنے آ گیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں معلوم کہ انسان کو موت کب آ جائے۔ جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے نہ دنیا حاصل ہوتی ہے نہ آخرت حاصل ہو پاتی ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ چنانچہ روایت میں آیا کہ ایک وجہ امام کاظم کو شہید کرنے کی اور زندان میں ڈالنے کی یہ تھی کہ ہارون رشید نے دیکھا کہ میرے مقابلے پر یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، یہ تو ان کی حکومت قائم ہونے والی ہے، لہٰذا امام کو گرفتار کیا۔ اب اس کے اندر بھی کیا کیا طریقے اختیار کیے وہ ایک الگ بحث ہے۔ دوسری ایک اور وجہ میں آپ کی خدمت بیان کروں، ہشام ابن حکم کا نام شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہوا ہو۔ ہشام ابن حکم کس کے صحابی تھے؟ یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے۔ اور ہشام ابن حکم یہ پہلے اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے، بلکہ خود بہت بڑے مناظرہ کرنے والے تھے اور ہر ایک کو شکست دیا کرتے تھے۔ لیکن جب بتایا گیا کہ امام صادق ایسے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے بڑے عالم دین ہیں، اگر تم انہیں قائل کر دو، انہیں شکست دے دو تو سمجھو کہ سب کو شکست دے دی۔ چنانچہ امام صادق سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور مناظرے میں جب خود شکست کھا گیا تو امام کا مرید بن گیا اور امام کا چاہنے والا بن گیا۔ جب ایسا شخص ہو جو شکست کھانے کے بعد شکست کو قبول کرے
اور مان لے کہ نہیں مجھ سے بڑا ایک شخص موجود ہے، مجھ سے بڑا عالم دین موجود ہے، مجھ سے بڑا جو ہے وہ سمجھدار انسان، ذہین انسان موجود ہے، اور اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے، یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے۔ ہشام ابن حکم کے اندر یہ صفت موجود تھی، اور پھر یہ مناظرے کے اتنے ایکسپرٹ تھے کہ امام صادق کی خاص تربیت تھی ہشام ابن حکم کو، اور جب بھی مناظرے کے لیے کوئی شخص آتا تھا، علم عقائد کے موضوع پر، علم کلام کے موضوع پر، جب بھی کوئی بحث کرنے کے لیے آتا تھا تو کہتے تھے ہشام ابن حکم سے تم بحث کرو، اور کہتا تھا مولا میں تو آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام فرماتے تھے کہ اگر تم نے اسے شکست دے دی تو سمجھو کہ مجھے شکست دے دی۔ اس منزل پر فائز تھے ہشام ابن حکم، بہترین مناظرہ کرنے والے، اور بہت ساری روایتیں ان سے ہم تک پہنچی ہیں، اور جس لیول کی وہ روایتیں ہیں وہ بھی معلوم ہوتا ہے، خود روایت بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ راوی کس لیول کا ہے۔ امام صادق کی شہادت کے بعد امام کاظم کا زمانہ آیا، ہشام ابن حکم موجود تھے، زندہ تھے۔ جب یہ ایسا زمانہ، سختیوں کا زمانہ شروع ہو گیا تو امام کاظم نے ہشام ابن حکم کو منع کیا، کہا کہ اب تقیہ کا دور ہے، لہذا تم مناظرے نہیں کرو، تم گفتگو عام اس طریقے سے دین کے موضوع پر، امامت کے موضوع پر گفتگو نہ کیا کرو۔ اس نے بھی احتیاط کی، ہشام ابن حکم نے بھی بہت احتیاط سے کام لیا، اور تقریباً خانہ نشینی کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن یہی یحییٰ ابن خالد برمکی، جس کا میں نے پہلے بھی نام لیا کہ جو ہارون کا مشیر، اس نے کہا کہ میں کس طریقے سے اپنی وفاداری مزید ثابت کروں ہارون رشید کے سامنے کہ یقین ہو جائے کہ میں اس کا ہی ماننے والا، اسی کا چاہنے والا ہوں۔ پتہ چل گیا کہ ہشام ابن حکم وہ ہے کہ جو امام کاظم کا بڑا وفادار ہے، اور ہشام ابن حکم سے دوستی بڑھانا شروع کی۔ چونکہ پرانا زمانہ ہے، یہ بھی امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یحییٰ ابن خالد برمکی کا نام تو سنا ہوا ہو کہ کوئی ہے جو مشیر ہے ہارون رشید کا، لیکن اس کی شکل و قیافہ کیا ہوتا ہے، اس کے قد و قامت کیا ہے، وہ نہیں پتا، لہٰذا آپس میں دوستی ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ مناظرے کی ایک محفل یحییٰ ابن خالد برمکی نے منعقد کی۔ اس محفل میں خاص بات یہ تھی کہ جہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے، وہیں پردے کے پیچھے ہارون الرشید بھی موجود تھا، اور یہ سب آپس میں مناظرہ کر رہے تھے کسی نہ کسی موضوع پر۔ ویسے تو شروع میں موضوعات مختلف تھے، لیکن بہرحال ہوتے ہوتے بات امامت کے موضوع تک پہنچ گئی۔ کسی نے جوابات دیے، لیکن جواب سے دوسرے لوگ قانع نہیں ہو سکے، مطمئن نہیں ہو سکے۔ کہا گیا کہ ہشام ابن حکم کو بلایا جائے اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے۔ ہشام نے منع کیا کہ نہیں، میں اب جانا چاہتا ہوں کوفہ، میں جانا چاہتا ہوں مدینہ، چھوڑنا چاہتا ہوں، تو میں مناظرے کے لیے نہیں آ سکتا۔ لیکن اتنا اصرار کیا، خود یحییٰ ابن خالد برمکی نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں آتے ہو، آ جاؤ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم جیسے ہی لوگ موجود ہیں۔ چنانچہ اسے بالآخر بلایا گیا۔ اس مناظرے کے اندر امامت کے موضوع پر گفتگو شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ سوال کیا ہشام ابن حکم سے، ہوتے ہوتے یہاں تک سوال پہنچا کہ بتاؤ کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہا کہ وہ امام تھے، مفترض الطاعہ تھے۔ کیا اس کے بعد کا جو امام ہے؟ کہا کہ وہ بھی مفترض الطاعہ ہے، یعنی ان کی بھی اطاعت کرنا ضروری ہے، واجب ہے، وہ جو حکم دے میں مانوں گا۔ یہ ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچے کہ آج کے دور میں امام کون ہیں، تو بتایا کہ موسیٰ ابن جعفر ہیں۔ کہا کہ اگر وہ حکم دے تو وہ انسان کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا، اگر وہ جنگ کرنے کا حکم دے، اگر وہ کہیں کہ ہارون کو قتل کر دو، اگر وہ کہیں کہ اس حکومت کو خراب کر دو، ختم کر دو، کیا تم کرو گے؟ کہا کہ اطاعت چونکہ ضروری ہے، لہٰذا یہ کام کیا جائے گا اور میں کام کروں گا۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو ہارون نے پردے کو ہٹایا اور کہا کہ مجھے اب پتہ چل گیا کہ حکومت کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو میرے خلاف بات کرنے والے ہیں اور مجھ سے جنگ کی باتیں کرنے والے ہیں، لہذا فوراً سے ایسے افراد کو یا تو گرفتار کیا جائے، قتل کیا جائے۔ یہ والی بات ہارون الرشید ابھی کر رہا تھا کہ ہشام ابن حکم فرار کر گیا، بھاگ گیا، اور بھاگ کر ظاہراً کوفہ پہنچ گیا۔ لیکن اس کے جتنے گھر والے تھے اس پر بہت ستم کیا ہارون الرشید نے،
اور پھر یہاں سے مزید پتہ چل گیا کہ امام کاظم اپنے گھر میں صرف بیٹھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ایسے افراد تیار کر رہے ہیں جو معاشرے میں جا کر یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا حقیقی امام کون ہے، اگر وہ تمہیں جنگ کا حکم دے تو ہارون کو بھی قتل کر دو، ہارون کے خلاف بھی جنگ کرو۔ جب ایسے افراد معاشرے کے اندر موجود ہوں گے اور پھر وہ تیار کرنے والا بھی موجود ہوگا تو پھر میری حکومت کیسے چل سکتی ہے؟ لہذا روایت یہ کہتی ہے کہ یہ مناظرہ بھی وجہ بنا امام کاظم کی شہادت کا۔ تو اپنے افراد ہیں، محبت میں کام کر رہے ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جب امام نے منع کر دیا ہے کسی کام کا، حکم آ گیا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ اس کام سے رک جاؤ، ابھی دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس چیز سے، تو پھر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ انسان اس کام سے رک جائے، چاہے اس کی عقل اور منطق یہ کہہ رہی ہو کہ یہ کام بہرحال مفید ہے، میری نظر میں اچھا کام لگ رہا ہے، لیکن جہاں حکم امام آ جائے وہاں پھر سمعن اور طاعتن قبول کرنا پڑتا ہے، وہاں پر انسان اپنی فکروں کو نہیں لے کر آتا، اپنے خیالات کو نہیں لے کر آتا۔ ہشام ابن حکم جیسا انسان بھی اگر کہیں پر چھوٹی سی کوتاہی کر دے تو مولا امام کاظم کی شہادت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو چھوٹی سی غلطی سے بھی کبھی کبھار انسان بڑے انسان جو نقصانات ہیں وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں، جس میں سے ہشام ابن حکم کی ایک مثال روایتوں کے اندر ملتی تھی، اور ایک علی ابن اسماعیل جو خود امام کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا لیکن امام کو شہید کیا اس کی باتوں کی وجہ سے، اور پھر اس کے برخلاف بھی واقعات موجود ہیں۔ چونکہ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس موجود ہے لہٰذا میں ایک درخواست کروں گا، ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ یہ تو اب ایک طرف کی باتیں ہو گئی کہ امام کے خاندان کے لوگ بھی امام کا ساتھ نہیں دے رہے، امام کے صحابی بھی امام کی بات نہیں سن رہے اور ساتھ نہیں دے رہے، تو کہیں یہ تصور نہ آ جائے کہ ہر کوئی امام کے خلاف تھا اور ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا تھا اور ہر ایک کو اپنی دنیا عزیز تھی۔ میں دوسرے اعتبار کی بھی آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کروں کہ دوسری طرف کی بھی باتیں موجود ہیں۔ اس میں علی ابن یقطین کی مثال سر فہرست ہے۔ علی ابن یقطین ظالم حکومت کے اندر کام کر رہا ہے، ہارون کی حکومت میں کام کر رہا ہے، ہارون اور رشید کی حکومت میں کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا وفادار ہے کہ امام جو کہتے ہیں ویسا عمل کرتا ہے۔ وضو میں کہا کہ وضو اب ہمارے طریقے سے نہیں کرنا، اہل سنت کے طریقے سے کرنا، ویسے کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بار بار امام کو تحفے تحائف بھجواتا ہے، لیکن امام نے کہا کہ یہ تحفہ تم اپنے پاس ہی رکھو، یہ تمہیں کام آئے گا، قبول کر لیا۔ اور کچھ دن کے بعد ہارون نے، چونکہ چغل خوری کی گئی تھی علی ابن یقطین کے بارے میں، بار بار کی گئی، تو ہارون نے پوچھا کہ وہ لباس جو میں نے تمہیں کچھ دن پہلے دیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا کہ میں نے طاقچے پہ بڑے حفاظت سے رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ پہلے امام کو بھجوا چکا تھا۔ امام نے واپس کیا تھا، کہا تھا اس کی حفاظت کرنا، یہ تمہیں کام آئے گا، لہٰذا وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ امام کے ایسے وفادار کہ امام سے جب ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، امام کہتے ہیں میں تجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا، سمجھ گیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی۔ کہا کہ مولا جب آتا تھا آپ کے پاس، آپ سے ہمیشہ ملاقات ہوتی تھی، اب کیوں مجھے ملاقات کی اجازت نہیں ہے؟ تو خادم سے بہت زیادہ اصرار کیا، یہاں تک کہ ملاقات ہوئی۔ امام نے بیان کیا کہ دیکھ، ایک شیعہ جب تیرے پاس آیا تھا اپنا کام لے کر تو تو نے بھی یہی جواب دیا تھا، میرے پاس وقت نہیں ہے تیرے لیے۔ جب تمہارے در پر کوئی شیعہ آئے تو یہ نہ سمجھو کہ شیعہ آیا ہے، یہ بلکہ سمجھو کہ اس کا امام آیا ہے، اور یہ سمجھ کے اسے جواب دو۔ چنانچہ وہ علی ابن یقطین مادی اعتبار سے بھی اس منزل پر فائز تھے، معنوی اعتبار سے بھی اس منزل پر فائز تھے، لیکن اس کے باوجود مدینے کا سفر کرتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر معافی مانگتے ہیں، اپنے چہرے پر وہ اس کے تلوے کا داغ لیتے ہیں، اور پھر امام کی خدمت میں آتے ہیں کہ مولا دیکھیں اس نے معاف کر دیا، اب آپ بھی معاف کر دیجیے۔ تو کچھ ایسے چاہنے والے بھی تھے۔ جبکہ علی ابن یقطین کے بارے میں تو ہم سنتے رہتے ہیں، علی ابن یقطین کو کیسے حکومت کے اندر حصہ مل گیا۔ خود علی ابن یقطین کا جو باپ ہے یقطین، یہ بنی عباس کے لیے کام کرتا تھا، اور بنی عباس کے لیے نہ صرف کام کیا ہے بلکہ قیام میں حصہ لیا ہے، اتنا حصہ لیا، اتنا بھرپور حصہ لیا کہ بنی امیہ والے اس کے پیچھے لگ گئے تھے، تو یہ کوفہ سے فرار کر کے مدینہ آ گیا۔ اور جب کوفے کے اندر بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یقطین ہے، یقطین کا خاندان سب ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا مرید ہے۔ چنانچہ یقطین کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو ہارون رشید نے اپنے دربار میں جگہ دی، کہا یہی سمجھ کے کہ یہ ابھی بھی بنی عباس والا ہی ہے، ابھی بھی ہمارے چاہنے والا ہے۔
اور پھر علی ابن یقطین کو جب یہ دعوت دی گئی کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، کوفے میں ہمارے ساتھ کام کرو یا بغداد میں ہمارے ساتھ کام کرو، تو علی ابن یقطین امام کاظم کے پاس آ کر اجازت طلب کرتے ہیں، مولا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں جاؤں وہاں پر جا کر کام کروں، ان کی حکومت کا حصہ بنوں؟ امام نے فرمایا ہاں ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب کوئی شیعہ تم سے مدد مانگنے کے لیے آئے تو اسے کبھی رد نہیں کرنا، شیعت کے لیے، شیعوں کے لیے کام کرنا۔ اور آج بھی علماء کرام مراجع نظامیہ فرماتے ہیں کہ انسان ہر حکومت کا حصہ بن سکتا ہے، جو چاہے شیعہ حکومت نہ بھی ہو اس کا بھی حصہ بن سکتا ہے، لیکن اسی نیت کے ساتھ، یہ ضروری ہے، اسی نیت کے ساتھ کہ میں شیعت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، میں شیعوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اس منصب کے بعد میں ظالم حکومت کو فائدہ پہنچانا نہیں چاہتا، بلکہ اس حکومت کے ذریعے میں اپنے مذہب کو فروغ دینا چاہتا ہوں، تو پھر اس کے لیے ایسا منصب حاصل کرنا جائز ہے۔ تو علی ابن یقطین نے یہ کام کیا ہے۔ اور اس کے بالمقابل آپ دیکھیں تو خود امام کاظم کے زمانے میں صفوان جمال کی مثال بھی ہے، جو اپنے اونٹوں کو ہارون الرشید کو دیا کرتا تھا تاکہ ہارون الرشید ان اونٹوں پر سوار ہو کے حج کرنے کے لیے جائے، عبادت انجام دینے کے لیے جائے، لیکن امام نے صفوان جمال سے منع کیا، کہا کہ تو اپنے اونٹ کیوں دیتا ہے ہارون الرشید کو؟ عرض کیا کہ مولا میں تو اس لیے دیتا ہوں تاکہ وہ حج کر کے آئے، کیونکہ صفوان جمال کے پاس جو اونٹ تھے وہ بہترین اونٹ تھے، اس پائے کے اونٹ اور اس لیول کے اونٹ، اس اسٹینڈرڈ کے اونٹ کسی اور کے پاس نہیں تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو سواری تھی وہ بینز اور مرسیڈیز اور یہ چیز تو نہیں تھی، یہی چیز ہوتی تھی، تو بہترین سواری، بہترین جانور اس کے پاس موجود تھا، لہٰذا ہارون الرشید جیسا حاکم لیتا تھا اگر اونٹ تو کرائے پر صفوان جمال سے لیا کرتا تھا، اور صفوان جمال چاہنے والا تھا امام کاظم کا، امام نے منع فرمایا۔ اور جب اس نے عرض کیا کہ میں تو حج کے لیے دیتا ہوں، تو امام نے شاہ فرمایا کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ حج سے زندہ واپس آئے تاکہ تجھے پیسے لوٹائے؟ کہا کہ ضرور میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے پیسے لوٹائیں۔ کہا کہ بس تیرا یہ ظالم حکومت کو چاہنا، اس کی زندگی کو چاہنا، چاہے وہ کچھ دنوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو، وہ تیری بربادی کے لیے کافی ہے، لہٰذا خبردار آئندہ تو اپنے اونٹ بھی اسے نہ دینا، چاہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہو، یہ پسند نہ کرنا کہ وہ کچھ دن تک زندہ رہے، تیرا یہ پسند کرنا ہی تیری بربادی کے لیے کافی ہے۔ اور بڑا مشکل تھا اگلے سال اس کے لیے منع کرنا، جب ہارون رشید نے دوبارہ معلوم کیا کہ مجھے اس سال بھی اونٹ چاہیے، تو کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ کاروبار میں نے چھوڑ دیا ہے، اور اب وہ اسٹینڈرڈ کے اونٹ آپ کے معیار کے مطابق نہیں رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں ہارون بھی سمجھ گیا، ہارون نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ تیرے امام نے تجھے منع کیا ہے، اور اگر تیرا وہ سابقہ نہ ہوتا میرے ساتھ تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ تو ایسی ذمہ داریاں صحیح ہیں اصحاب ائمہ نے، اس زمانے کے شیعوں نے تو امام کی بارگاہ میں انہوں نے کوئی مقام پایا ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ آج کے زمانے میں شیعہ جو ہے وہ مشکلات کے اندر، اس زمانے میں جب امام موجود تھے، ظاہر تھے، اس زمانے میں بھی شیعوں نے بہت مشکلوں کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا ادا کیا ہے اور امام کو راضی کیا ہے اور امام کے حکم پر اطاعت کی ہے۔ کئی ساری اور باتیں تھیں لیکن بس شاید ہمارا وقت 4:30 بجے تک ہے، 5 بجے تک، اچھا تو ہمارے پاس کچھ وقت ہے، ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو امام نے اپنی زندگی میں بیان کیا، جس کی وجہ سے امام کی جان کی حفاظت بھی رہی ہے۔ پہلے شروع میں ہم نے 2 مثالیں وہ دے دی کہ جس سے امام کی شہادت واقع ہوئی، کچھ مثالیں اب ہم وہ عرض کر رہے ہیں کہ جس سے امام کی جان بھی بچی، امام کی شیعوں کی جان بھی بچی، اس میں علی ابن یقطین کی مثال پیش کی، اور پھر خود امام صادق علیہ السلام کی جو وصیتیں ہیں، اللہم صلی علی محمد، اس کا بھی بڑا کردار تھا، کیونکہ جیسے ہی منصور حکومت پر آیا ہے اور سمجھ گیا کہ اگر ہمیں اپنی حکومت مضبوط کرنی ہے، ہم تو حسین کا نام لے کر حکومت پر آئے ہیں، ہم تو کربلا کا نام لے کر حکومت پر آئے ہیں، ہم تو یہ اہل بیت کا نام لے کر حکومت پر آئے ہیں، لہٰذا جو ہمارے سب سے بڑا دشمن ہے وہ یہی کربلا والے ہی ہیں، وہ یہی اہل بیت ہیں، کیونکہ اگر لوگ اہل بیت کی طرف چلے گئے تو ہماری حکومت چلے جائے گی،
لہٰذا انہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اہل بیت کو. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے جو تاریخ میں ملتی ہے, شاید سن کر تعجب ہوگا, کہ منصور بنی عباس کی حکومت سنبھالنے سے پہلے ذاکر حسین تھا. بنی امیہ کے دور میں کربلا کے واقعات سنایا کرتا تھا کہ دیکھو بنی امیہ والوں نے یہ کیا ہے اہل بیت کے ساتھ, سادات رسول کے ساتھ یہ کیا ہے. رلایا کرتا تھا لوگوں کو مولا حسین کے مصائب سنا کر, اور مولا حسین کی مظلومیت سنا کر بیان کر کے یہ رلانے والا تھا. اور اس کا کوئی تعلق پہلے حکومت سے نہیں تھا, یہ تو بعد میں ذریعے بنے ہیں اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ اپنے سیاست کے ذریعے حکومت حاصل کی ہے. ورنہ بنی امیہ کے دور میں گلی کوچوں میں جا کر, گاؤں شہر میں جا کر یہ سنایا کرتا تھا کربلا کے واقعات کو کہ دیکھو یہ کیا ہے اہل بیت رسول کے ساتھ بنی امیہ نے, لہذا بنی امیہ کو ختم کیا جائے. اور جب بنی امیہ ختم ہو گئی اور خود اقتدار پر آ گئے تو اہل بیت پر سب سے زیادہ ستم ڈھانے والے یہ لوگ تھے. تو منصور دوانقی جب شہید کرتا ہے امام صادق کو تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے, اتنا بڑا یہ ملعون ہے, یہ کہتا ہے کہ جو امام صادق نے وصی بنایا ہے اپنا, وصیت کی ہے جس کے نام پر, اس کو بھی قتل کر دو. اور پھر وہ حاکم مدینہ کا جواب آتا ہے کہ میں کیا کروں, میں اسے قتل نہیں کر سکتا. کہا کیوں قتل نہیں کر سکتا؟ کہا کیونکہ وصی اگر بنایا ہے تو اس میں سب سے پہلا نام آپ ہی کا ہے. امام صادق کی پھر یہ سیاست تھی کہ 5 اپنے وصی بنائے تھے, اس میں سب سے پہلا وصی منصور کو بنایا تھا. جانتے تھے امام کے کیا ہونے والا ہے میرے بعد. چنانچہ امام صادق نے جو 5 وصی بنائے, سب سے پہلے منصور دوانقی, میں وصیت کرتا ہوں میرا وصی منصور دوانقی. پھر کہا دوسرا نام سلیمان ظاہراً نام تھا کہ جو حاکم مدینہ کا نام ہے, اس کا نام. پھر حمیدہ خاتون کا نام جو خود امام کی زوجہ تھی. پھر عبداللہ ابن افطحی کا نام جو امام کے اسماعیل کے بعد بڑے بیٹے تھے. اور پھر امام کاظم کا نام. اور یہ وصیت نامہ جب آہستہ سے مشہور ہوا اور لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا, منصور دوانقی تو کسی طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا امام صادق کا خلیفہ, امام صادق کا جانشین, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حاکم مدینہ یہ تو خود قتل کرنے والا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر حمیدہ خاتون, یہ خاتون ہے اور خاتون نہ نبی ہوتی ہے نہ امام ہو سکتی ہے, لہذا یہ بھی نہیں ہو سکتی. اور پھر عبداللہ افطحی اور امام کاظم میں سے کسی کو امام تسلیم کرنا تھا شیعوں کو. اور پھر یہ امام کی سیاست تھی اور ذہانت تھی. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو یہ وصیت نامہ پڑھ کر تقریباً سمجھ گئے کہ کون ہوگا, جیسے ابو حمزہ صومالی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ سمجھ گئے. اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ آ کر چیک کیا, پہلے عبداللہ افطحی کو آ کر چیک کیا کہ یہ واقعاً امام ہیں, یہ علم غیب جانتے ہیں, یہ مشکل مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اور جب وہاں سے کوئی مطمئن کنندہ جواب نہیں ملا تو پھر امام کاظم کے پاس آئے. بہت سارے لوگ وہ تھے کہ جو عبداللہ افطحی کی وجاہت دیکھ کر, اس کے روب کو دیکھ کر, اور انسان اگر لباس کو اچھا کر لے تو لوگ اسے آیت اللہ سمجھنے لگتے ہیں, تو اسی طریقے سے اس نے اپنے لباس کو جیسے رکھا تھا اور جو اس کا انداز تھا, شاہانہ انداز یا جو بھی انداز تھا, اس کو دیکھ کر بہت سارے تو اسی کے مرید ہو گئے کہ ہاں اب امام صادق کے بعد یہی امام ہے. لیکن جو سمجھدار لوگ تھے, جو امام کے خاص الخاص اصحاب تھے, انہوں نے سوالات پوچھے اور اس کے جوابات جب عبداللہ افطحی کو نہ آئے تو فوراً وہاں سے نکل آئے. ان میں کون تھے؟ ان میں مومن طاق کا نام اور ہشام ابن سالم کا نام ملتا ہے ایک روایت کے اندر. یہ روایت بہت تفصیلی روایت ہے, واقعی پڑھنے کے قابل ہے روایت. مومن طاق اور ہشام ابن سالم یہ دونوں عبداللہ افطحی کے پاس سے نکلتے ہیں اور پھر موسیٰ کاظم کے پاس جاتے ہیں. وہاں جا کر حاضر ہوتے ہیں, وہاں اپنے سوالات پیش کرتے ہیں. امام اس کے سوالات سے پہلے ان کے جوابات دیتے ہیں اور پھر علم غیب کی باتیں بیان کرتے ہیں. ساری باتوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ امام صادق کے بعد امامت ان کو ملی ہے, امام یہ ہے. سنیں گے اب کیا ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا آپ ہمیں ہی اپنا خادم بنا لیجئے, آپ ہمیں ہی اپنا غلام بنا لیجئے, یا موقع دے دیجئے کہ ہم روز آپ کی خدمت میں آئیں, اپنے سوالات پیش کریں, آپ کی نمازوں کو دیکھیں, آپ کی زیارت کریں. مولا نے فرمایا خبردار, یہ ہماری پہلی اور آخری ملاقات تھی.
اس کے بعد مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آنا، یا ظاہراً کہا کہ 1 سال کے بعد آنا، ہر روز تو دور کی بات، ہر ہفتہ ہر مہینہ تو دور کی بات، اب 1 سال کے بعد مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آنا، کیونکہ اگر تم نے روزانہ مجھ سے ملاقات کی اور لوگوں کو ہر جگہ ہر گلی کوچے میں جا کر بتایا کہ امام صادق کے بعد امام کاظم بنے ہیں، تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، میری جان کو بھی خطرہ ہے، لہذا خبردار یہ کام نہیں کرنا۔ چنانچہ یہ دونوں نکلتے ہیں، اور امام کی نصیحت یہ تھی کہ خاص الخاص لوگوں کو جن کے بارے میں تمہیں پورا یقین ہو، پوشیدہ اعتبار سے جا کر، مخفی طریقے سے جا کر بتانا کہ امام صادق کے بعد امامت امام کاظم کو ملی، اور اس طریقے سے امامت کا پیغام آہستہ آہستہ عام ہوا۔ تو بڑی مشکلات صحیح ہیں ائمہ نے، اور پھر جا کر ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے، بہت زیادہ تکالیف انہوں نے صحیح ہیں اس دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو صحیح طریقے سے پہنچانے کے لیے، اور اس کے بعد ہم تک پہنچی ہے۔ واقعاً اس شریعت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور جتنا اس کے لیے ہم کام کر سکیں، دین کے لیے، اہل بیت کے لیے، محمد و آل محمد کے لیے، قرآن کے لیے، جتنا ہم کام کر سکیں کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ پروردگار توفیق دے کہ ہم اس مرحلے کو بطریق احسن انجام دے سکیں، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے علوم محمد و آل محمد کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کے اندر یہ سلسلہ جاری و ساری فرمائے، جو باتیں ہم کہتے ہیں اس پر خود عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، علم اور عمل دونوں میدانوں کے اندر ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ پالنے والے اس قلی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بے روزگار مومنین کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کمائے ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت عطا فرما، پالنے والے جو مریض ہیں، بیمار ہیں، انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہم سب کو 4 معصومین کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔